وائلنس، تشدد، جلاؤ گہراؤ جب ہوتا ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے شروع کیا، کس نے کیا، کون قصوروار ہے، لیکن اس کو نہ ہینڈل کر پانا، اس پہ قابو نہ پانا، یہ نااہلیت کا ثبوت ظاہر کرتی ہے۔ اور ایسے کیا محرکات ہیں کہ ایسے عناصر پنپتے کیسے ہیں ہمارے معاشروں میں، اور کس طرح سے یہ واقعات ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی کل، انہوں نے کہا کہ ماضی کے پنوں سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ایک واقعہ، اور انہوں نے ٹویٹ 2017 میں جو ہوئی تھی، یہ 25 نومبر 2017 کی ٹویٹ ہے جو کہ ڈی جی ایس پی آر نے اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے کی تھی، جس میں لکھا یہ گیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کر دیا ہے، غالباً اس وقت شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے، اور ان کو یہ تجویز دی ہے کہ اسلام آباد دھرنے کو پرامن طریقے سے ہینڈل کیا جائے اور کوئی کسی قسم کا تشدد دونوں طرف سے تاکہ نہ ہو، اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ قومی مفاد میں ہے، اور قومی کوہیجن، نیشنل انٹرسٹ اینڈ کوہیجن، یعنی کہ طبقات میں فرق، لڑائی جھگڑا اور سول وار نہ ہو، کوہیجن رہے۔ 2017 کے دھرنے کو اور اس کے بعد جتنے ٹی ایل پی کے ساتھ واقعات ہوئے، اس پہ اور بھی بہت سی ایویڈنس، ٹویٹس، سپیچز بھی ہیں۔ آج کے وزیر داخلہ صاحب کی بھی ایک تقریر گردش میں ہے، میں ویسے ان کی آواز زیادہ سننا پسند نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں یہ جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں آج کل مسنگ ہیں، کیا آج کوئی جانتا ہے کہ ان کی آواز ہمارے پاس یہ محفوظ ہے؟ ہم مر مٹیں گے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے۔ سارے ملک کو آگ لگا دیں گے اور زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، یہ الفاظ تھے اس وقت کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے۔ شاید ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ وزیر داخلہ قریب بننے والے ہیں، آج وہی وزیر داخلہ ہیں۔ کل کسی اور وزیر داخلہ کا استعفیٰ مطالبہ کیا جا رہا تھا، عمران صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، آج ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، صبح ان کا ویڈیو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے ریلیکسڈ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ جب ان کو صحافی نے روکا اور پوچھا تو انہوں نے کہا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر معاملہ حل کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اچھا، پچھلے 24 گھنٹے سے تو ہم دیکھ نہیں رہے کہ معاملہ حل ہو رہا ہے، عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، نئے نئے آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ ایک ہی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، لیکن چھوٹے موٹے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ بیانات دے رہے ہیں آرمی کے بہاف پہ۔ آرمی کی کانوائے کو خطرہ تھا، اس لیے سلوگنز ریز کیے گئے۔ یہ ایک اینکر کی، صحافی کی زبان سے ہمیں کیوں سننے کو مل رہا ہے؟ کس نے اینکر کو یہ رسپانسبلٹی دے دی ہے کہ وہ صفائی پیش کریں ہمارے مسلح فوج کی؟ مسلح فوج کے پاس بہت ہی آرگنائزڈ آئی ایس پی آر ہے، بہت ہی ویل فنڈیڈ، ویل آئلڈ مشینری ہے، وہ خود کر سکتے ہیں، اپنی نمائندگی وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میری نظر سے کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں گئی کہ کسی اینکر کو، کسی صحافی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا آئی ایس پی آر کے محکمے نے اپنے پاس اب آفیشیل ڈیوٹی پہ لگا دیا ہو، لیکن محبت سے سرشار ہوں گے اس جذبے میں انہوں نے شاید ٹویٹ کر دی۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب کچھ گرفتاریوں کی بات آئی۔ صبح ہم نے مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹی ایل پی سے، جو کہ جے یو آئی ایف کے رہنما ہیں، کچھ عرصے سے آپ کو شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہے تھے، کچھ لاپتہ سے تھے، آج جناب ان کو اریسٹ کر دیا گیا۔ ٹھیک،
साद रिजवी को कल जिस तरह से अरेस्ट किया गया तो आज उनके ऊपर दफ़ा 302 भी लगा दी है, काफ़ी दफ़ात लगाई हैं उनके ऊपर, और उनके ऊपर जो दफ़ात हैं वो बेसिकली कत्ल की, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई वगैरह की दफ़ात हैं, और ये इसका मुकदमा दर्ज हो गया है, और ये एक पुलिस एहलकार की हिलाकत के बाद दर्ज किया गया है। बहरहाल दूसरी जानब टीएलपी कह रहे हैं कि उनके 6 जो सपोर्टर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज करने वाले थे, उनकी शहादत हो गई है, और हमने कुछ वीडियोस नेट पे देखी हैं जहां दिखाई दे रहा है कि जवान जो प्रोटेस्टर्स हैं टीएलपी के, उनको लग तो यही रहा है कि वो खून में लथपथ उनकी बॉडीज हैं, और अब किसने मारा है, कैसे मौत हुई है, ये दोनों साइड्स का अपना मौक़िफ़ होगा। उसके बाद हमने ये भी सुना कि जनाब टीएलपी इतनी तोड़-फोड़ कर रही है, इतनी तोड़-फोड़ कर रही है कि जनाब बसेस भी जला रही है और एम्बुलेंसेस भी जला रही है और तोड़ रही है और तोड़-फोड़ हो रही है। उसके बाद हमने कुछ रिसर्च की तो हमें मिला कुछ वीडियो फुटेज, और वीडियो फुटेज से साफ ज़ाहिर है कि पुलिस की वर्दियों में लोग बसेस के शीशे डंडे मार के तोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं, वो भी फुल प्रोटेस्ट जो डिफेंस के लिए जो पहनते हैं पुलिस आउटफिट्स और शील्ड्स वगैरह उन्होंने पहनी हुई हैं, और वो ऐसे कर रहे हैं। तो वायलेंस आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान दोनों हमारे भाई हैं, दोनों हमारे अपने हैं, और नुकसान लोगों को हो रहा है।